ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت اللہ میں نماز پڑھ رہے تھے کہ عقبہ بن ابی معیط آیا اور آتے ہی اپنی چادر اتار کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گلے میں ڈال دیا اور پیچ در پیچ دینے شروع کر دیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دم گھٹنے لگا۔ اتنے میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا۔ وہ تشریف لائے اور دھکے دے کر اس ملعون کو ہٹایا۔ کفار مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو طرح طرح کی تکلیفیں دی، کبھی جسم اطہر پر گندگی ڈالی، کبھی گلے میں پندہ ڈال کر کھینچا، گھر کے دروازے کے سامنے کانٹے بچھائے تاکہ صبح سویرے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا آپ کے بچے باہر نکلے تو کوئی کانٹا پاؤں میں چبھ جائے۔ گالیاں دی، قتل کے منصوبے بنائے، جس میں اطہر کو لہو لہان کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قید میں رکھا، آپ کے صحن میں پکتے ہوئے کھانے پر گندگی پھینکی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں اس قدر گستاخیاں کی کہ اللہ کی فنا، کبھی پاگل کہہ کر پکارا اور کبھی جادوگر، کبھی مذمم کہا اور کبھی شاعر۔ ابو لہب نے تو ایک مجلس میں یہاں تک کہہ دیا کہ محمد تیرے ہاتھ ٹوٹ جائے، نعوذ باللہ، اور عاص بن وائل تو اس سے بھی بڑھ گیا۔ یہ ملعون جہاں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر خیر سنتا تو کہتا اسے چھوڑ دو، وہ دم کٹا ہے، اس کے پیچھے اس کی نرینہ اولاد نہیں، رحمت للعالمین، بہتر و برتر، طاہر و اطہر۔ کبھی جواباً صرف اس قدر فرما دیا کرتے، اے فرزندان عبد و مناف، حق ہمسائیگی خوب ادا کرتے ہوں۔ ایک روز قریش کے ایک اوباش نے سر بازار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر مبارک پر مٹی ڈال دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی حال میں گھر تشریف لے گئے۔ صاحبزادیوں میں سے ایک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سر دھو رہی تھی اور اپنے ابا کو اس حالت میں دیکھ کر رو رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں تسلی دیتے اور فرماتے کہ رو نہیں میری بیٹی، اللہ تیرے باپ کا حامی ہے۔ ابو لہب کا خبث باطن کا یہ حال تھا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صاحبزادے حضرت قاسم کے بعد دوسرے صاحبزادے عبداللہ کا بھی انتقال ہو گیا تو یہ اپنے بھتیجے کے غم میں شریک ہونے کی بجائے خوشی خوشی دوڑتا ہوا قریش کے سرداروں کے پاس پہنچا اور ان کو خبر دی کہ لو آج محمد بے نام و نشان ہو گئے۔ نبوت سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دو صاحبزادیاں ابو لہب کے دو بیٹوں عتبہ اور عتیبہ سے بیاہی ہوئی تھی۔ نبوت کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کی دعوت دینا شروع کی تو اس شخص نے اپنے دونوں بیٹوں سے کہا، میرے لیے تم سے ملنا حرام ہے اگر تم محمد کی بیٹیوں کو طلاق نہ دے دو۔ چنانچہ دونوں نے طلاق دے دی، اور عتیبہ تو گستاخی میں اس قدر آگے بڑھ گیا تھا کہ ایک روز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے آ کر اس نے کہا کہ میں اب النجم اذا ہوا اور ثم دنا فتدلی کا انکار کرتا ہوں، اور یہ کہہ کر اس نے نبی کی طرف ٹوکا تو آپ پر نہیں پڑا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خدایا اس پر اپنے کتوں میں سے ایک کتے کو مسلط کر دے۔ اس کے بعد عتیبہ اپنے باپ کے ساتھ شام کے سفر پر روانہ ہو گیا۔ دوران سفر میں ایک ایسی جگہ قافلے نے پڑاؤ کیا جہاں مقامی لوگوں نے بتایا کہ راتوں کو درندے آتے ہیں۔ ابو لہب نے اپنے ساتھی اہل قریش سے کہا کہ میرے بیٹے کی حفاظت کا کچھ انتظام کرو، کیونکہ مجھے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بد دعا کا خوف ہے۔ قافلے والوں نے عتیبہ کے گرد ہر طرف اونٹ بٹھا دیے، درمیان میں سامان جمع کیا اور اوپر اس ملعون کو سلا دیا۔ اچانک رات کو ایک شیر آیا اور اونٹوں کے حلقے میں سے گزر کر اس نے عتیبہ کو پاڑکایا، اور یوں یہ ملعون اپنے انجام کو پہنچ گیا۔
ابن اسحاق کا بیان ہے کہ ایک دفعہ عراش کا ایک شخص کچھ اونٹ لے کر مکہ آیا۔ ابو جہل نے اس کے اونٹ خرید لیے اور جب اس نے قیمت طلب کی تو ٹال مٹول کرنے لگا۔ عراش نے تنگ آ کر ایک روز حرم کعبہ میں قریش کے سرداروں کو جا پکڑا اور مجمع عام میں فریاد شروع کر دی۔ دوسری طرف حرم کے ایک گوشے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرماتے۔ سرداران قریش نے اس شخص سے کہا، ہم کچھ نہیں کر سکتے، دیکھو وہ صاحب جو اس کونے میں بیٹھے ہیں، ان سے جا کر کہو وہ تم کو تمہارا روپیہ دلوا دیں گے۔ قریش کے سرداروں کا اس بندے سے کچھ لینا دینا نہیں تھا، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تمسخر اڑانے کا ارادہ تھا۔ عراشی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف چلا اور قریش کے سرداروں نے آپس میں کہا، آج تو لطف آئے گا۔ عراشی نے جا کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنی شکایت بیان کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی وقت اٹھ کھڑے ہوئے اور اسے ساتھ لے کر ابو جہل کے مکان کی طرف روانہ ہو گئے۔ سرداروں نے پیچھے ایک آدمی لگا دیا کہ جو کچھ گزرے اس کی خبر نہ کر دے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدھے ابو جہل کے دروازے پر پہنچے اور دروازہ کھٹکھٹایا۔ اس نے پوچھا، کون؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا، محمد۔ وہ حیران ہو کر باہر نکل آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے کہا، اس شخص کا حق ادا کر دے۔ اس نے جواب میں کوئی چون و چرا نہ کی، سیدھا اندر گیا اور اونٹوں کی قیمت لا کر اس کے ہاتھ میں دے دی۔ قریش کا مخبر یہ حال دیکھ کر حرم کی طرف دوڑا اور سرداروں کو سارا ماجرا سنا دیا اور کہنے لگا کہ آج وہ عجیب معاملہ دیکھا ہے جو کبھی نہ دیکھا تھا۔ ابو جہل جب نکلا تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھتے ہی اس کا رنگ اڑ گیا، اور جب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے کہا کہ اس کا حق ادا کر دے تو یوں معلوم ہوتا تھا کہ جیسے اس کے جسم میں جان نہیں ہے۔ ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو بکر، حضرت عمر اور حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہم مسجد حرام میں تشریف فرماتے۔ بنی زبید کا ایک آدمی آیا اور اس نے کہا، قریش کے لوگوں، تمہارے ہاں کون تجارتی مال لانے کی ہمت کرے گا جبکہ تم باہر سے آنے والوں کو لوٹ لیتے ہو؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، تم پر کس نے ظلم کیا ہے؟ اس نے کہا، ابو الحکم یعنی ابو جہل نے۔ اس نے میرے 3 بہترین اونٹ خریدنے کی خواہش ظاہر کی اور ان کی قیمت بہت کم لگائی۔ اب اس کے مقابلے میں کوئی شخص ان اونٹوں کو اس کی لگائی ہوئی قیمت سے زیادہ پر خریدنے کے لیے تیار نہیں، اور اس قیمت پر فروخت کر دو تو سخت نقصان اٹھاؤں۔ حضرت پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے 3 اونٹ خود خرید لیے۔ ابو جہل دور بیٹھا ہوا خاموشی سے یہ ماجرا دیکھ رہا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے پاس تشریف لے گئے اور فرمایا، خبردار جو تم نے پھر کسی کے ساتھ ایسی حرکت کی جو اس غریب بدو کے ساتھ کی ہے، ورنہ میں بری طرح پیش آؤں گا۔ وہ کہنے لگا، آئندہ میں کبھی ایسا نہ کروں گا۔ اس پر امیہ بن خلف اور دوسرے مشرکین جو وہاں موجود تھے ابو جہل کو شرم دلانے لگے کہ تم نے محمد کے سامنے ایسے کمزوری دکھائی کہ شبہ ہوتا ہے شاید تم ان کی پیروی اختیار کرنے والے ہو۔ اس نے کہا، بخدا میں ان کی کبھی پیروی نہ کروں گا، مگر میں نے دیکھا کہ ان کے دائیں اور بائیں کچھ نیزہ بردار کھڑے ہیں، اور میں ڈرا کہ میں نے محمد کے حکم کی ذرا سرتابی کی تو وہ مجھ پر ٹوٹ پڑیں گے۔ عمیر بن وہب مکہ سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل کے ارادے سے آئے۔ ہوا یہ کہ بدر میں ان کا بیٹا اسیر ہو گیا، جس کی وجہ سے ان کا دل ڈوب کر رہ گیا۔ بدر ہی میں صفوان کے والد امیہ بن حلب مارے گئے۔ ان کے دل سے اپنے باپ کا سایہ سر سے اٹھ جانے کا ملال نہ مٹ سکا۔ ایک روز شہر سے باہر مقام حجر میں صفوان اور عمیر دونوں کی ملاقات ہو گئی، اور دونوں نے اپنے اپنے زخم ایک دوسرے کے سامنے کھول دیے۔ صفوان نے کہا، کیا کیا جائے؟
بدر کے نتیجے میں ہمارے دل میں ناسور ڈال دیا ہے۔ عمیر بن وہب نے کہا، اس لڑائی کے انجام سے دنیا نظروں سے تاریک ہو گئی ہے۔ میں اگر زیر بار نہ ہوتا اور اپنے بعد بچوں کی گزر بسر کا سہارا بھی ہوتا تو مدینے جا کر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نعوذ باللہ دن دہاڑے قتل کر دیتا۔ صفوان آپ کے قرض اور آپ کے دونوں بچوں کی کفالت کا ذمہ دار ہو عمیر، اور میرے لیے مدینے جانے کا یہ بہانہ کافی ہے کہ میں یہاں اپنے فرزند کی وجہ سے آیا ہوں جو مسلمانوں کے پاس قید ہے۔ صفوان اور عمیر دونوں آپس میں چچا زاد بھائی تھے۔ صفوان نے سواری اور زاد راہ کا انتظام کر دیا۔ عمیر نے تلوار کو آب دی، پھر زہر میں بجھایا اور بدر کا انتقام لینے کے لیے مدینہ روانہ ہو گئے۔ یہاں پہنچ کر مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے سواری سے اترے۔ ان کے دل میں کسی قسم کا ڈر نہ تھا، اپنے لخت جگر کی اسیری کا خیال انتقام لینے کے لیے ابھار رہا تھا۔ زہر میں بجھی ہوئی تلوار گلے میں حمائل تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نگاہ پڑ گئی، دیکھا کہ عمیر کے چہرے سے شرارت ٹپک رہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، عمیر حاضری کی اجازت پر مصر ہے مگر شرارت اس کے چہرے سے ٹپک رہی ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسے مت روکو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمانوں سے نگرانی کا اشارہ کرتے ہوئے آنے والے کا راستہ صاف کر دیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عمیر کو نگرانی میں آتے دیکھا تو اپنے یاران وفا کیش کو حلقت توڑنے کا حکم صادر فرما کر منتشر کر دیا۔ عمیر پیش ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حسب ذیل مکالمہ ہوا۔ عمیر، صبح کا سلام پیش کرتا ہوں، یہ سلام جاہلیت کا تحفہ تھا۔ رسول خدا نے فرمایا، خدا نے مجھے عفو کے اس تحفے سے بے نیاز فرما کر اہل جنت کے ہدیہ سے سرفراز فرمایا ہے جس کا اظہار السلام علیکم سے ہوتا ہے۔ عمیر بولا، اس تحفے سے تو آپ حال میں فیضیاب ہوئے ہیں، اب تک ہمارے ہی مروجہ طریقہ سلام پر عمل پھیراتے۔ رسول خدا نے فرمایا، اس سفر سے آپ کا کیا مقصد ہے؟ عمیر بولا، ہمارے جو عزیز آپ کے حق قید ہیں ان کی خیر و خبر کے لیے حاضر ہو گیا ہوں، اور آپ سے بھی تو ہماری قرابت داری ہے۔ رسول خدا نے پوچھا، گلے میں تلوار کیوں حمائل کر رکھی ہے؟ عمیر بولا، خدا انہیں غارت کرے، انہی تلواروں نے ہمیں بدر میں آپ کے ہاتھوں ذلیل کر دیا۔ اے صاحب، کیا بتاؤں، جس وقت میں سواری سے اتر رہا تھا اسے ہاتھ میں لینا بھول گیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بولا، عمیر، سچ کہو، یہاں کس ارادے سے آئے ہو؟ مکہ میں حجر میں بیٹھ کر تیرے اور صفوان کے درمیان کیا طے ہوا تھا؟ عمیر سہم گئے، گھبرا کر عرض کیا، صفوان سے کیا طے ہوا تھا جو آپ ایسے فرما رہے ہیں؟ آپ ہی فرمائیے۔ رسول خدا نے فرمایا، صفوان سے تو یہی طے ہوا تھا کہ تم مجھے قتل کر دو، وہ تمہارا قرض بھی ادا کرے اور تعزیز تمہارے اہل و عیال کی کفالت بھی کرے۔ اے عمیر، تم کب چوکنے والے تھے؟ وہ تو ذات باری تعالیٰ ہے جس نے میرا حال بیکا نہ ہونے دیا۔ عمیر بولا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں شہادت دیتا ہوں آپ کے رسول خدا ہونے کی اور خدا کے معبود برحق ہونے کی۔ اللہ کے رسول ہماری کم عقلی تھی کہ ہم آپ پر نازل شدہ وحی سے انکار کرتے رہے۔ یہ راز میرے اور صفوان کے درمیان تھا، اگر آپ پر وحی صادق کا نزول نہ ہوتا تو آپ کیسے معلوم کر سکتے تھے؟ اللہ کا شکر ہے کہ مجھے سیدھی راہ میسر آ گئی، حالانکہ نکلا میں برے ارادے سے تھا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام حاشیہ نشین اس گفتگو سے بے حد متاثر ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، آپ ابھی یہاں قیام کرے۔ اصحاب رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو حکم دیا کہ ان کا قیدی رہا کر دیا جائے اور عمیر کو تھوڑی بہت قرآن کی تعلیم بھی دی جائے۔ عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپسی پر مصر ہوئے کہ یا رسول اللہ، مکہ میں تبلیغ کی اجازت فرمائیے۔ آپ نے بخوشی اجازت بخش دی۔ سبحان اللہ، قتل کے ارادے سے
آنے والا مبلغ اسلام بن کر لوٹا۔